لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ جل جلالہ نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں. ان مہینوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ مہینہ رمضان المبارک کا ہے. علماء فرماتے ہیں اس کی مثال میں جیسے اللہ تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، ان میں سب سے افضل بیٹا، سب سے اعلیٰ بیٹا یوسف علیہ السلام تھے. ایسے ہی رمضان المبارک تمام مہینوں سے افضل ہے، اور یہ سال کے بعد آتا ہے. ایک سال بڑی لمبی مدت ہے، حیات طویلہ، لمبی زندگی ہے. انسان کو اپنی زندگی کے ایک پل کی بھی خبر نہیں ہے، ایک لمحہ کی خبر نہیں ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ گاڑی چلاتے چلاتے فرشتے نے، اسرائیل علیہ السلام نے گاڑی روکنے اور اس سے نیچے اترنے کی بھی مہلت نہیں دی، وہیں اس کی روح قبض کر لی. اور موت کے عجیب و غریب واقعات دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں.
ابھی بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آنے والا یہ رمضان جو بالکل قریب آ چکا ہے یہ ہم میں سے کس کو نصیب ہوگا، اس لیے کہ رمضان تو شروع نہیں ہوا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں صحت مند ہوں تو صحت مندوں کو بھی موت آ رہی ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ میں نوجوان ہوں تو نوجوانوں کا بھی پتہ نہیں چل رہا، اگر کوئی یہ کہے کہ میرا تو ابھی بچپن ہے، نو عمر ہوں، تو ان کا بھی کوئی علم نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور آج اسی کا اثر ہے کہ عرب لوگ آج کل یہ دعا بڑی کثرت سے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو اس دعا کا تذکرہ زبان سے کرتے ہیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو کہتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ شعبان، رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہماری زندگی لمبی کر کے ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ آج عرب کی گفتگو میں اور ایک دوسرے کو میسج لکھنے میں، دعا دینے میں یہ جملہ ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے، کیا؟ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو عرب یہ جملہ کیوں دہرا رہے ہیں؟ اس لیے کہ عرب کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، تو عرب لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں اور دعائیں اپنے لیے بھی کرتے ہیں۔ دین کی ان کو سمجھ ہے، ادھر تو یہ کر دے اور وہ کر دے، ادھر کچھ اور حساب ہے۔ ان کی بات کو جب ہم غور سے سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں نظر آتی ہیں۔ بہرحال بڑی اچھی دعا ہے، اللہم بلغنا رمضان، اے پروردگار ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس لیے رمضان واقعتاً رمضان ہے، اس جیسا اور کوئی مہینہ نہیں ہے۔ اور آپ حضرات کو یہ میں بتا دوں کہ فرشتہ رمضان المبارک کی ہر رات میں آواز لگاتا ہے، ندائے رمضان۔ رمضان کی ندا کیا ہے؟ رمضان کی آواز کیا ہے؟ رمضان کی پکار کیا ہے؟ رمضان کے مہینے کی پکار اول رات سے لے کر آخر الی آخر شہر، آخر مہینے تک ہر رات میں اللہ کی طرف سے فرشتہ یہ آواز دیتا رہتا ہے، اس کو علماء نے کہا ہے ندائے رمضان۔ وہ ندائے رمضان کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو طلب کرنے والے، ڈھونڈنے والے، زیادہ ثواب کا ارادہ کرنے والے، آگے بڑھ اور نیکی کر اور نوافل پڑھ اور قرآن کی تلاوت کر اور ذکر و اذکار کر، آگے بڑھ اور مہینوں سے زیادہ اپنے آپ کو اس مہینے میں کھپا دے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اے طالب شر، اے گناہ کرنے والے، اس مہینے میں گناہ کم کر دے، گناہ چھوڑ دے۔ یہ ندا ہر رات ہوتی رہتی ہے، اور جو اس طریقے سے رمضان کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالی رمضان کی ہر رات میں اتنے لوگوں کو آزاد فرما دیتے ہیں جہنم سے کہ جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ جہنم سے عتق، نجات، چھٹکارا، اس میں بڑے لوگ
یہ داخل ہو جاتے ہیں اور اللہ جل جلالہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رمضان کی عبادت کا بڑا اہتمام فرمایا۔ ہم تو صرف آپ حضرات کو رمضان کی اہمیت، اس کی فضیلت سنا سکتے ہیں، آپ کے دلوں کو پھیرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے توفیق ہے۔ اگر ہم سے پوچھو ہم تو یہ کہیں گے اس مہینے میں داڑھی مڈانا بھی چھوڑ دو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی تمہیں ہمیشہ داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہیں جی، داڑھی مڈانے میں رکھا کیا ہے؟ آپ یہ نہ کہیں کہ ہماری توہین کر رہا ہے مولوی صاحب، میں درد دل سے کہہ رہا ہوں، اگر داڑھی رکھیں گے مکمل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ آپ کو کیسی عزت عطا فرما دے۔ داڑھی رکھنے والوں نے داڑھی رکھی ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا، صرف ایک مجلس ہے دوستوں کی، وہ کہیں گے واہ بھائی واہ آج تو مولوی لگ رہے ہو، آج تو دیکھو مولوی صاحب آ گئے، مولوی بننے کا شوق ہو گیا۔ حالانکہ مولویت نہیں ہے یہ آج کل کی، یہ میرے پاک نبی کا چہرہ ہے، میرے پاک نبی کی سنت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر ایک مرتبہ بھی داڑھی نہیں مڈائی۔ مبارک بات کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے شروع سے یہ عزم کر رکھا ہے کہ ہمارے اعمال میں جو کمزوری ہوتی رہے لیکن ظاہری شکل تو میں اپنے نبی کے مشابہ کر لوں، مشابہت ہو جائے۔ داڑھی مڈانے میں میرے عزیز بھائیوں کوئی فائدہ نہیں، نقصان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اگر ہم سے پوچھو تو ہم تو آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ داڑھی نہ مڈایا کریں، آپ اس کو رکھیں، اس کو چھوڑیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ بھی کہہ لیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خاموش ہو کے نہ بیٹھا کریں۔ مجھے ایسے لوگوں کی سنجیدگی اچھی نہیں لگتی، منہ بند ہے، سنجیدہ ہیں، باوقار ہیں۔ آپ کی اس باوقاری کو ایک طرف کر دینا چاہیے اور آقا انعامدار پر درود شریف پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا وقار میرا وقار ہے کیا؟ اللہ اور اللہ کی عزت کے مقابلے میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جو عزت اللہ نے کی اپنی رکھی ہے، جو اپنے رسول کی رکھی ہے اور جو میرے نبی کے صحابہ کی رکھی ہے، وہ کائنات میں ایسی عزت کسی کو حاصل نہیں، ہاں کسی کو خدا کی قسم حاصل نہیں ہے۔ جو ابو بکر کی جوتیوں کے نیچے تمام اولیاء موجود ہیں، ابو بکر کی جوتی اوپر ہے، ایسی عزت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ انبیاء کے بعد جیسا وقار، جیسی سنجیدگی، جیسا مقام اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہے، یہ یاد رکھیں آپ حضرات۔ اس لیے ایسا وقار اچھا نہیں لگتا، ہاں جی۔ دفاتر میں بھی آپ کرسیوں پر بیٹھے چاہے کہ چسکی لگا رہے ہیں، باوقار، ہنستے نہیں ہیں، مڑ کر نہیں دیکھتے، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے۔ یہ جناب افسر بیٹھے ہیں، افیسر صاحب ہیں، افیسر ہوں گے آپ ایک محدود ایریے کے لیے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے افسر ہیں، تمام کے سردار ہیں۔ آپ کا یہ چھوٹا سا دفتر، چھوٹی سی تجارت، چھوٹی سی مل، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میرے آقا نے جب معراج کی ہے، تمام نبی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جبریل اور میکائیل آپ کے خادم بنے ہوئے ہیں، اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ جبریل نے کہا نوریوں کا مقام ختم، آگے محمد مصطفیٰ جانے اور رب جانے۔ تو آپ بتائیں کتنا اونچا مقام ہے۔ سنجیدگی توڑ دیں اور زور سے کہیں صلی اللہ علیہ، سنجیدگی نہ پیدا کیا کریں آپ۔ ہاں جی، سبحان اللہ کا وقت ہے تو سبحان اللہ کہا کریں۔ ہاں جی، سنجیدگی کے لیے اور بہت سارے، جب نوکر کے ساتھ معاملہ کریں تو سنجیدہ بن جائیں۔ ہاں جی، یہ نوکر کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، دو جہانوں کے سردار کے ساتھ معاملہ ہے، یہ آقا انعامدار کے ساتھ معاملہ ہے، اس لیے بخیل نہ بنے۔ یہ ایک حدیث حضرت کعب بن عجرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کر دوں آپ کو. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احضر المنبر، اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کو حکم دیا آ جاؤ ممبر کے قریب آ جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر مسجد نبوی میں آج بھی چمک رہا ہے، دمک رہا ہے. ہاں جی، دیکھا ہوگا جو حضرات تشریف لے گئے ہیں وہ ممبر کی جگہ موجود ہے. فرمایا احضر المنبر، میرے ممبر کے قریب آ جاؤ. ابو بکر بھی قریب آ گئے، عمر بھی قریب آ گئے، عثمان بھی قریب آ گئے، حیدر کرار بھی قریب آ گئے. جتنے صحابہ اس وقت مجمع میں موجود تھے سب قریب، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب آ جاؤ تو سارے قریب آ گئے. جب قریب آ گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر کے 3 درجے تھے اور 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ممبر کے قدم تھے. آپ نے اپنا قدم مبارک پہلے درجے پہ رکھا، پہلے حکم دیا ممبر کے قریب ہو جاؤ. پھر آپ نے ممبر پر قدم رکھا، اپنا پاؤں مبارک رکھا. اور یہ ممبر کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بننے سے پہلے کھجور کا ایک تنا تھا. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، کھجور کا ایک تنا تھا، ممبر نہیں بنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹیک لگا کے، سہارا لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے. کس پر؟ کھجور کے تنے پر. کھجور کے تنے میں کوئی روح نہیں ہے، کوئی حیات نہیں ہے، کوئی بولتا نہیں ہے، کسی سوال کا جواب نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایسی چیز ہے. اللہ ہم سب کو سچی محبت نصیب فرمائے. ہاں جی، صرف دعوے نہ ہوں. ہاں جی، دعوے تو بہت کرنے والے موجود ہیں. فرمایا ممبر پر آپ ممبر بننے سے پہلے کھجور کے تنے پر ٹیک لگاتے. پھر ایک عورت تھی مدینہ منورہ میں، اس کا ایک غلام تھا، وہ بڑھئی کا کام کر لیتا تھا، وہ درخان تھا لکڑی کا. اس کو اس عورت نے کہا کہ ایک ممبر بنا دو. میرا دل کرتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں ایک ممبر لکڑی کا بنوا کے رکھوں اور اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمائے. تو مساجد میں صرف حصہ مردوں کا نہیں ہوتا بلکہ عورتوں کا بھی ہوتا ہے. عورتیں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. تو ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیار ہو گیا، ممبر رکھا گیا، وہ تنا بھی قریب موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ممبر پر چڑھ کر جو پہلا خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا تو تمام صحابہ نے اپنے کانوں سے سنا. وہ لکڑی کا کھجور کا تنا بلک بلک کے رونے لگا کہ آج محمد نے مجھے چھوڑ دیا ہے صلی اللہ. آواز نہیں آئی. پھر آپ کا وہی کام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بچے کی طرح رو رہا ہے، یہ بلک رہا ہے. جس طرح کسی بچے کو اس کی ماں سے، اس کے باپ سے جدا کر دیا جائے، اتنا رویا کہ آواز بلند ہو گئی. حیران رہ گئے صحابہ. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حالت اس کھجور کے تنے کی دیکھی تو آپ ممبر سے ہٹ کر آپ اس کو چمٹ گئے. جیسے چمٹے اس کی آواز بند ہو گئی. یہ ہے میرے نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے آپ افسر ہیں، آپ کچھ ہیں، آپ کی سنجیدگی اچھی نہیں لگتی. کب؟ جب درود شریف پڑھنے کی کیا آ جائے، باری آ جائے، پھر بھی چپ خاموش. تو میں آپ کو وہ حدیث سنا رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں. فرمایا احضر المنبر، اے میرے صحابہ تم ممبر کے کیا ہو جاؤ، قریب. سب قریب آ گئے. آپ علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک اس ممبر کے پہلے درجے پہ رکھا. فرمایا آمین. صحابہ حیران. دوسرے درجے پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین. تیسرے پہ آپ نے قدم رکھا، فرمایا آمین. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، جو بات ارشاد فرمانی تھی، اس کے بعد جب نیچے آئے تو صحابہ نے کہا، عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ممبر پر ہم نے چڑھتے ہوئے میراراً دیکھا ہے،
بار بار دیکھا ہے منبر پر چڑھتے ہوئے، منبر سے اترتے ہوئے، لیکن آپ نے کبھی نہیں کہا آمین آمین آمین۔ آج 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا ہے۔ یہ نیا انداز، یہ نیا طرز، یہ نیا اسلوب، یہ نیا طریقہ، یہ نئی وجہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ آپ کے چڑھنے کی شکل و صورت، اس کی توضیح فرمائیں، آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے منبر کے پہلے درجے پہ اپنا قدم رکھا تو جبریل امین آئے، تمہیں نظر نہیں آئے لیکن جبریل کی شکل و صورت بھی میں دیکھتا ہوں اور جبریل کی آواز بھی میں سنتا ہوں۔ فرمایا جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے ایک بد دعا کی ہے، میں نے کہا آمین۔ کیا؟ بعودا اور باعدہ، محدثین نے اس کو دونوں طریقے سے پڑھا ہے۔ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، توجہ کریں آپ حضرات۔ فرمایا جبریل امین آج آئے، کہاں آئے؟ تھوڑا سا تصور رک کر ذرا، آئے کہاں؟ جگہ کون سی تھی؟ ہیں جی مدینہ منورہ، اور جبریل امین مدینے میں آئے، اور آئے کہاں؟ مسجد نبوی میں، اور آئے کہاں؟ منبر کے قریب ریاض الجنہ میں۔ اللہ اکبر! یہاں تو ایک عام آدمی کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، یہاں تو اس گناہگار کا بھی تجربہ ہے کہ اگر سجدے میں سر رکھ کے کچھ مانگ لے تو اللہ وہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ تو وہ جگہ ہے، تو یہاں تو جبریل آیا ہوا ہے علیہ السلام، تمام فرشتوں کا سردار۔ دوسری پڑھ لیں۔ مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، زادہ اللہ شرفا وعزہ، یہ جگہ ہے، اتنا پاکیزہ شہر، مسجد نبوی، ریاض الجنہ، منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہاں جبریل امین آ کر کیا کہتے ہیں؟ فرمایا آج جبریل یہاں دعا کرنے کے لیے نہیں آیا، آج بد دعا کرنے کے لیے آیا۔ آج جبریل یہاں دعا کے لیے نہیں آیا، اس کا بھلا ہو جائے، وہ کامیاب ہو جائے، وہ جنت میں چلا جائے، اس کا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ آج جبریل دعا کے لیے نہیں آیا، آج بد دعا کے لیے آیا ہے۔ 3 بد دعائیں جبریل نے کی ہیں، اور جبریل علیہ السلام کی ہر بد دعا پر مجھ محمد نے آمین کہہ دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جبریل بد دعا کرنے والا ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہنے والے ہوں، کیا کچھ بچے گا؟ میں تو کہتا ہوں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ والد کی بد دعا اولاد کو کھا جاتی ہے، ماں کی آہ اولاد کو برباد کر دیتی ہے، استاد کی بد دعا شاگرد کو برباد کر دیتی ہے، ایک مظلوم کی بد دعا ظالم کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو کیا ان کی بد دعائیں اگر قبول ہو سکتی ہیں تو جبریل اور محمد کی بد دعا قبول نہیں ہوگی؟ 3 بد دعائیں۔ پہلی بد دعا باعدہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ او کما قال، جس نے رمضان کو پایا، جس نے رمضان کو پایا، عبادت کر کے اپنی اس نے بخشش نہ کروائی، وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ کس نے کہا؟ جبریل علیہ السلام۔ آقا انعامدار نے آگے سے یہ نہیں کہا جبریل نہیں 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 تم یہ بد دعا نہ کرو نہ کرو نہ کرو، یہ نہیں کہا۔ کہا جبریل کی زبان سے بد دعا نکلی، میں نے کہا آمین، اے اللہ قبول کر۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اب بھی روزے نہیں رکھو گے؟ اب بھی روزے نہیں رکھنے تو پھر تو میرا خیال ہے اس سے بڑا تو ڈھیٹ آدمی کوئی میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا۔
اس حدیث کے سننے کے بعد کوئی آدمی روزہ خور بن جائے، وہ ڈھیٹ ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جبریل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے رمضان کو پایا اور روزے رکھ کر عبادت کر کے اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جبریل کو غصہ آیا، رمضان اتنی رحمتوں والا مہینہ، پھر بھی غافل رہا، پھر بھی روزہ نہیں رکھتا، پھر بھی تراویح نہیں پڑھتا، پھر بھی تہجد نہیں پڑھتا۔ افطار اور سحر کے وقت ہر رات رمضان میں اللہ کی طرف سے آواز، کیا آواز ہے؟ الا من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے میری مخلوق کا کوئی بندہ رات کے اس پچھلے پہر میں جو مجھ رب کو پکار کے کہے اے پروردگار مجھے معاف کر دے تو میں اس کو معاف کر دوں؟ کوئی ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا۔ رمضان میں تہجد نصیب نہ ہوئی تو کب نصیب ہوگی؟ رمضان میں 8 رکعت تہجد۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رمضان اور غیر رمضان میں حضور علیہ السلام کی نماز تہجد کتنی رکعتیں؟ 8 رکعت۔ اس لیے اتنا پہلے اٹھیں آپ کہ آپ تہجد پڑھ سکیں، اور عام راتوں میں جب بخشش کا اعلان ہے تو رمضان میں اللہ کہہ رہا ہے آؤ تو صحیح، تم آؤ تو صحیح، تم اٹھ کر ایک مرتبہ تو کہہ دو اے اللہ 11 مہینے جو میں نے گناہ کیے ہیں، 11 مہینوں کی لمبی فہرست، اے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف کر دے، میں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ جبریل امین کیا کہتے ہیں؟ میں حدیث مکمل کروں جلدی جلدی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، رمضان کو پائے بخشش نہ کروائے تباہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آمین۔ آمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے اللہ جبریل نے جو بد دعا کی ہے میں محمد بن عبداللہ، یہ بن آمنہ اور عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا اور تمام نبیوں کا سردار، خاتم النبیین، اے اللہ تیرے بعد سب سے اونچا رتبہ تو نے مجھے عطا فرمایا اپنے بعد، اے اللہ میں جبریل کی دعا پر بد دعا پر آمین کہتا ہوں۔ آپ خود بتائیں اتنی اونچی ہستی نے جب آمین کہہ دی ہے اب بھی کوئی محروم رہے؟ دوسرا درجہ آپ کے منبر کا قدم رکھا آپ علیہ السلام نے، کہا میں نے آمین کہا، کیوں؟ جبریل علیہ السلام نے ایک اور بد دعا کر دی، وہ بھی ذرا سن لیں، کان کھول کے سن لیں، وہ جو سنجیدگی ہے نا آپ کی وہ توڑنے کے لیے نبی علیہ السلام کا نام نامی آئے اپنی سرداری بھول جاؤ، اپنی دکانیں مارکیٹیں بھول جاؤ، اپنی ملیں بھول جاؤ، اپنی ملازمتیں بھول جاؤ۔ ایک بادشاہ، اس کے دربار میں ایک آدمی تھا، اس کا نام محمد تھا، ہمیشہ وہ اس کو کہتا تھا محمد ادھر آؤ، محمد یہ کام کر کے آؤ۔ ایک دن اس نے کہا نور الدین، دین کے نور، آؤ ذرا میرے پاس، میں نے تمہیں ایک کام ذمہ لگانا ہے۔ نام بدل دیا، نام اس کا نور الدین نہیں تھا، کیا نام تھا؟ محمد تھا۔ 3 دن تک وہ شخص دربار میں نہیں آیا، بادشاہ ناراض ہو گیا، میرا نام ہی بدل دیا۔ 3 دن تک وہ بادشاہ کے دربار میں نہیں آیا۔ بادشاہ نے کہا وہ نظر نہیں آ رہا مجھے، بلاؤ اس کو۔ جب اس کو بلایا گیا، کیوں نہیں آتے؟ آپ ناراض ہیں؟ جب سے میرا آپ سے تعلق ہوا آپ نے مجھے میرا نام لے کر پکارا محمد، لیکن آج آپ نے اس دن آپ نے میرا نام بدل دیا نور الدین کہا۔ بادشاہ ہنس پڑا، کہا کہ اگر تیرے دل کی صفائی نہ کرنی ہوتی، تیرے دل سے شک کو دور نہ کرنا ہوتا تو میں کبھی تجھے نہ بتاتا۔ وہ یہ ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے
کہ میں محمد مصطفیٰ کا نام بغیر وضو کے نہیں لوں گا. مجھے ایک کام ذمہ بھی لگانا تھا اور اس وقت مجھے وضو بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے نور الدین کہا ہے، میں نے محمد زبان پر. یہ تھا ادب. تو دوسرا درجہ فرمایا جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا میں بد دعا کرتا ہوں. کیا؟ فرمایا من ذکرت عنده فلم يصلی علی بعد تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، وہ تباہ اور برباد ہو جائے. اب تو پڑھ دو اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا تیسرا درجہ میں نے قدم رکھا منبر پر، جبریل امین نے کہا آمین. میں نے کہا آمین، جبریل علیہ السلام نے ایک بد دعا کی، وہ بھی سن لیں. من ادرک والدیہ، جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، نوجوان ہے، ماں باپ زندہ ہیں، خدمت کر سکتا ہے، پاؤں دبا سکتا ہے، خدمت کر کے ان کا دل جیت سکتا ہے. من ادرک والدیہ فلم یدخلاہ الجنہ، خدمت کر کے والدین کی اس نے جنت حاصل نہ کی، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. جبریل امین نے بد دعا کی، میں نے آمین کہہ دی ہے. سوچ لو جن کے ماں باپ زندہ ہیں جن کے ماں باپ، غنیمت سمجھو. رمضان آ رہا ہے، رمضان میں روزے بھی رکھو، تراویح بھی پڑھو، قرآن کی تلاوت بھی کرو، ذکر و اذکار بھی کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 کام کثرت سے کرو. کون کون سے؟ فرمایا 2 تو ایسے ہیں کہ اپنے رب کو تم راضی کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں ہے. وہ کون سے 2 کام ہیں جن سے اپنے رب کو راضی کرو گے؟ فرمایا تقولون لا الہ الا اللہ. رمضان المبارک میں اس کلمے کی کثرت کر دو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جتنا ہو سکتا ہے یہ کلمہ پڑھو. پڑھ لو نا جی، ذرا 3 مرتبہ تو پڑھ لو بھائیو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا دل کھول دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوسرا کام تستغفرونہ، اپنے پروردگار سے استغفار کرو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ کثرت کر دو. اے اللہ رمضان ہے مجھے معاف فرما دے، اے اللہ رمضان ہے میری بخشش کر دے. ایک استغفار بڑا عجیب ہے. آپ علیہ السلام سونے لگتے تھے 3 مرتبہ پڑھتے تھے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 3 مرتبہ یہ آپ دہراتے تھے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو سوتے وقت یہ 3 مرتبہ استغفار پڑھ لے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو، درختوں کی تعداد کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. 2 چیزیں اپنے رب کو راضی کرو. کون کون سی 2 چیزیں؟ لا الہ، اور دوسرا کون سا ہے؟ استغفر اللہ. تو ہماری ضرورت ہے کہ ہمارے گناہ بخشے جائیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسی خصلت ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے کہ بندے یہ سب کہتے ہیں اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. کیوں ہوتے ہیں اللہ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا مجھے دیکھا نہیں ہے، مجھ سے ڈر رہا ہے. مجھے بندے کی یہی بات اچھی لگتی ہے، دیکھا نہیں اور ڈر رہا ہے. یہ ہے ایمان بالغیب. اور 2 چیزیں ایسی ہیں ان سے چارہ کار نہیں ہے. تسألون اللہ الجنہ وتعوذون به من النار، اللہ سے جنت کا سوال کرو، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما. یہ دعا، اے اللہ ہمیں جہنم سے پناہ نصیب فرما. یہ 4 خصلتیں، 4
باتیں رمضان میں ہم نے زیادہ کرنی ہیں. انشاءاللہ صبح کا درس جاری رہے گا اور اس میں رمضان کے متعلقات آتے رہیں گے. گناہوں کو کم کر دیں. میری ابتدائی درخواست پھر دوہرا دیتا ہوں جو تقریر کے شروع میں نے کی ہے، داڑھی منڈانا بھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اگر ہو سکے تو رمضان میں اپنی داڑھی بھی چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی آپ ہمت کریں. انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.